للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المہاجرین والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رجب المرجب کا عظمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس میں اور واقعات کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ معراج مصطفیٰ کا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کی سیر کرائی، جس میں جنت کا نظارہ بھی آپ کو کرایا گیا اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ سے قسط وار کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہجرت حبشہ کا بھی پیش آیا ہے اس مہینہ میں۔ یہ بات تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے،
جو بھی کلمہ پڑھتا اسے مختلف آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنا پڑتا۔ کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تو کسی کو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا، کسی کو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں کوڑے مارے جاتے تو کسی کو تختہ دار پر ہی لٹکا دیا جاتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانثاروں پر ہونے والے مظالم کو دیکھا تو برداشت نہ فرما سکے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہونے کے باوجود نیک دل بادشاہ ہے، ہم درد بادشاہ ہے، خیر خواہ بادشاہ ہے۔ اے میرے یارو، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جو ہجرت کرنا چاہیں وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ صورت اپنے محبوب پہ اتاری جس صورت کو سورۃ النجم کہتے ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، چلتے چلاتے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی، حتیٰ کہ آخری آیت آ گئی سورت کی۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور اتفاقاً قریشی بھی موجود ہیں، مشرکین مکہ بھی موجود ہیں۔ جب نازل ہوئی یہ آیت، آخری الفاظ سناتا ہوں، اللہ نے فرمایا فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، امام الرسل مولا کل پر کچھ اس طرح سے رکت طاری ہوئی کہ آپ علیہ السلام فوراً سجدے میں چلے گئے، فاسجدوا، سجدہ کرو، فوراً آمنہ کے لال سجدے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام بھی سجدے میں چلے گئے۔ منظر اس قدر سہانا ہوا، اس قدر منظر خوبصورت لگا کہ جو مکہ کے مشرک کھڑے تھے، موجود تھے، ان سے نہ رہا گیا، وہ بھی سجدے کے اندر چلے گئے۔ جب اس بات کی شہرت ہوئی کہ تمام نے سجدہ کیا ہے اللہ کے سامنے، تو ایک بات مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تبھی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ شہرت اتنی ہوئی کہ حبشہ میں بھی یہ بات پہنچ گئی، اور حبشہ میں جو لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ جس رکاوٹ کی وجہ سے ہم نے ہجرت کی تھی اب تو وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے، تو ہمیں واپس مکہ مکرمہ میں چلے جانا چاہیے، واپس چل پڑے۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا وہ تو ایک وقتی بات تھی، آمنہ کے لال پہ آیات کا نزول ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام سجدہ میں جو گئے اور صحابہ نے سجدہ کیا تو کچھ منظر ایسا بنا کہ کفار نہ چاہنے کے باوجود بھی سجدے میں چلے گئے، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ ابھی تک ان کے مظالم، ان کے ظلم و ستم کا مسلمان اس طرح شکار ہیں جس طرح پہلے شکار تھے۔ تو پھر دوبارہ ہجرت ہوئی۔ شارٹ کٹ کرتا ہوں، اب تقریباً 80 مرد تھے ہجرت کرنے والے اور 11 عورتیں تھیں۔ ان مردوں میں
دوہرے داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ دوبارہ ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ اب مکہ کی آبادی اس وقت اتنی تھی نہیں، یوں لگتا تھا جس طرح مکہ اپنے باشندوں سے خالی ہو گیا ہو۔ قریش مکہ نے میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا کہ ان کو واپس لایا جائے جو چلے گئے۔ ایک تو مکہ ویران ہو گیا، اور نمبر دو ان کے پاس تو اللہ کے قرآن کی دولت ہے، اور اللہ کا قرآن جس کو سنایا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن پاک اثر نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں قرآن پاک سنا کر دین کی تبلیغ کریں اور پھر ان کی تبلیغ مؤثر ہو، ایک بہت بڑی جماعت بن کر پھر یہ مکہ پہ آ کر حملہ کر دے۔ تو اس لیے ان کو واپس بلا لانا چاہیے۔ چنانچہ دو آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ ایک کا نام عمر بن عاص تھا، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا اور پھر فاتح ایران کہلوائے، اور ایک عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ ان دو کو ڈیوٹی سونپی گئی کہ تم جاؤ، تحفے لے جاؤ، ہدیے لے جاؤ، نذرانے لے جاؤ، پہلے نجاشی کے وزیروں سے ملنا، مشیروں سے ملنا، درباری ملاؤں سے ملنا، درباری گدی نشینوں سے ملنا، اور انہیں اپنا ہم نوا بنا لینا، اور پھر بادشاہ سے ملاقات کرنا، ان مفروروں کی نعوذ باللہ واپسی کا مطالبہ کرنا جن کو تم نذرانے دے چکے ہوگے، تحائف دے چکے ہوگے۔ جب یہ گدی نشین، جب یہ سرکاری ملا، جب یہ وزیر و مشیر تمہارے ہم نوا ہو جائیں گے اور تمہارے مطالبے میں شریک ہو جائیں گے، بادشاہ ان کو واپس کر دے گا اور انہیں پھر واپس لے کر آ جانا۔ یہ مشرکین مکہ کا منصوبہ تھا، پروگرام تھا، جس کی تکمیل کے لیے عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت والا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ مخلوق کے پروگراموں کو، منصوبوں کو خاک میں ملانے والا رب ذوالجلال کافی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امری، فرش والوں کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، عرش والے کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، فرش والے اپنے منصوبوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن عرش والے کا پروگرام پورا ہو کر رہتا ہے، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ضروری نہیں جو مخلوق چاہے ویسا ہی ہو، لیکن جو اللہ چاہے ویسا ہونا کہو ضروری ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ہر شے کا علم رکھنے والا کون؟ ہر معاملے کی حکمت جاننے والا کون؟ ہزاروں حکیم لاکھوں سیانے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ ان کا منصوبہ صحابہ اکرام کو واپس لانے کا، لیکن خالق کائنات کا پروگرام مہاجرین حبشہ کو شاہی مہمان بنانے کا۔ چنانچہ عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ مکہ سے چل پڑے۔ غیب سے آواز آئی عمر
وہ وقت کیسا ہوگا کہ آج تو کفر کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے، کل تو ہی اسلام کا نمائندہ کہلائے گا۔ آج شرک کا نمائندہ، کل تو ہی توحید کا نمائندہ ہوگا۔ نہیں نہیں، آج تو کفار کا سردار، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو آمنہ کے لال کے یاروں کا سپاہ سالار کہلائے گا۔ آج تو گستاخ مصطفیٰ ایک دن آئے گا تو عاشق مصطفیٰ کہلائے گا۔ تحفے لے گئے، نذرانے لے گئے، اور وزیروں کو پیش کیے، مشیروں کو پیش کیے، 2 نمبر گدی نشینوں کو پیش کیے، سرکاری ملاؤں کو پیش کیے۔ بادشاہ سے ملاقات کا وقت بھی لے کر دو، اور پھر ہمارے ہم نوا بھی بن جاؤ، ہمارے مطالبے کی تائید بھی کر دینا۔ چنانچہ وقت بھی مل گیا اور بادشاہ کا دربار لگ گیا۔ عمر بن عاص کھڑے ہوئے، بادشاہ سلامت، ہم مکہ کے اندر امن کی زندگی گزار رہے تھے، چین سکون قرار وقار کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج آ گیا۔ بادشاہ، کسی بڑے آدمی نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی کارخانے والے نے، فیکٹری والے نے، دولت والے نے، ثروت والے نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن چند غریب آدمی، چند ضعفاء، چند مسکین جن کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مکے کا امن نعوذ باللہ تباہ ہو گیا، چین و قرار ختم ہو گیا، باپ بیٹے کو چھوڑ گیا، اولاد باپ کو چھوڑ گئی، اور انہی میں سے کچھ نعوذ باللہ بھگوڑے آپ کے ملک میں آ گئے۔ بادشاہ سلامت آپ کا آ کر کلمہ پڑھ لیتے، تب بھی کوئی بات تھی کہ کسی نہ کسی دین پر تو ہے، لیکن افسوس اس بات کا کلمہ آپ کا بھی نہیں پڑا۔ ہم ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو جس طرح مکے کا امن تباہ ہوا ہے، کہیں آپ کے ملک حبشہ کا امن بھی ان کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے، فرقہ واریت نہ پھیل جائے، دہشت گردی زور نہ پکڑ جائے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے بھیجا ہے، قبیلہ والوں نے بھیجا ہے، آپ کی خیر بھی اسی میں ہے، انہیں واپس کر دیا جائے، اور ہمارا ملک کا امن بھی اسی میں ہے، انہیں واپس لے جائیں، ایسی سزا دیں آج کے بعد کوئی جرت نہ کر سکے۔ لوگوں، یہاں آمنہ کے لال کا فرمان گونجنے لگا جو میرے مصطفیٰ نے انہیں روانہ کرتے وقت فرمایا تھا۔ مجھے خبر پہنچی ہے حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہونے کے باوجود نیک دل بادشاہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، میرا قانون ہی نہیں ہے، میرا مزاج ہی نہیں ہے جو میرے ملک میں امن لے اور پھر میں اسے اپنے ملک سے نکال دوں۔ جا سکتے ہو، میں مہاجرین کو واپس نہیں کر سکتا۔ جو در خرید بیٹھے تھے سرکاری ملا اور سرکاری گدی نشین بیک زبان ہو کر بولنے لگے، بادشاہ سلامت، ہمیں کیا ضرورت ہے دہشت گردی کو دعوت دینے کی؟ جو اپنوں کے خیر خواہ نہیں وہ ہمارے خیر خواہ کیسے ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے ملک کے اندر فساد پھیلایا، ہمارے ملک میں کب وہ امن سے رہیں گے؟
اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ملک دہشت گردی کا شکار ہو جائے، ہمارا مشورہ ہے انہیں نکال دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے کہا اچھا میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن اس وقت جب میں ان کا موقف سن لوں گا، پہلے میں مہاجرین کا موقف سنوں گا، ان کی بات بھی سنوں گا، ان کی بات بھی سنوں گا۔ میں وہ جج نہیں کہ یک طرفہ فیصلہ کر دوں، رشوت لے کر یک طرفہ فیصلہ کر دوں، سفارش مان کر نہیں، نہ یہاں رشوت چلے گی نہ سفارش چلے گی۔ ان کا موقف سن لیا، اب ان کا موقف سنوں گا، جس کا موقف مضبوط ہوا اسی کے حق میں نجاشی فیصلہ دے دوں گا۔ قاصد کو بھیج دیا، مہاجرین کو بلا کے لاؤ۔ اب جب قاصد پہنچا، صحابہ کرام پریشان، بادشاہ عیسائی ہے، صلیب کی پوجا کرنے والا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والا، حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ماننے والا، کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح جا کر اس سے بات کرنی چاہیے؟ مشاورت ہو رہی ہے، جس طرح تبلیغی جماعت والے مشاورت کرتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں طے پا گیا زندہ رہیں یا مر جائیں، بات سچی کرنی چاہیے۔ جان بچانے کے لیے جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ ہم آمنہ کے لال کے غلام ہیں، جنہوں نے فرمایا اللہ نے سچ میں نجات رکھی ہے، جھوٹ میں ہلاکت رکھی ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، یہاں کا تو قانون ہے، جب بادشاہ کے محل میں جاؤ پہلے سجدہ کرو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا بولا سجدہ کرو گے ایمان چلا جائے گا، انکار کرو گے جان چلی جائے گی، فیصلہ خود کرو۔ پھر ایک صحابی بولا جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلو پھر ایک متکلم بنا لیں، اس کو گشتی سمجھ لیں، اور بادشاہ سے بات کرنے کے لیے ایک متکلم بنا لیں۔ آج جس شخصیت کا نام متکلم کے لیے آتا ہے اسے دنیا حضرت علی کا بھائی حضرت جعفر طیار کہتی ہے۔ حضرت جعفر طیار متکلم بن کر آگے آگے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے، بادشاہ کا محل آ گیا۔ حضرت جعفر نے نہ کوئی سجدہ عبادت نہ کوئی سجدہ تعظیمی، اللہ کا شعر اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا بادشاہ سلام علی من اتبع الہدی، جس کو ہدایت مل گئی میرا سلام ہو اس کو، جو اسلام قبول کرے میرا سلام ہو اس کو، یعنی کافر کو سلام بھی نہیں، السلام علی من اتبع الہدی۔ اب جب داخل ہوئے نا، محل میں شور برپا ہو گیا، بادشاہ سلامت، ہم نہیں کہتے تھے یہ بڑوں کے گستاخ ہیں، ہم نہیں کہتے تھے یہ آداب شاہی سے ناواقف ہیں، دیکھو بادشاہ سلامت آپ کے محل میں آئے لیکن سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ کا رنگ بھی فک ہو گیا، فوراً بولا اے مہاجرو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توجہ کرنا۔ حضرت جعفر طیار فوراً بولے اے بادشاہ سلامت تو انسان ہے،
ہم تو درختوں کو بھی سجدے کیا کرتے تھے، تو پھر بھی انسان ہے۔ ہم تو قبروں کو بھی سجدے کیا کرتے تھے، تو انسان ہے۔ ہم تو دریاؤں کی روانی کو بھی سجدے کیا کرتے تھے۔ نہیں نہیں، اَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، تو انسان ہے۔ ہم تو پتھر کی مورتیوں کو بھی سجدے کیا کرتے تھے، تجھے بھی کر لیتے اگر آمنہ کے لال کی صحبت نہ ملی ہوتی، تیرے سامنے بھی جھک جاتے اگر امام الرسل مولا کل کا کلمہ نہ پڑا ہوتا۔ بادشاہ سلامت غیروں کے سجدے بھی کیا کرتے تھے، ہاں مردار بھی کھایا کرتے تھے، جوا بھی کھیلا کرتے تھے، شراب بھی پیا کرتے تھے، زنا بھی کیا کرتے تھے، بد نظری بھی کیا کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت کوئی گندا کام ایسا نہ تھا جو ہمارے اندر موجود نہ ہو، لیکن اللہ کا کرم ہوا، ایک پیغمبر ایک رسول تشریف لے آئے جنہوں نے آ کر ہمیں سبق دیا، حرام کے قریب نہ جاؤ، حلال کھاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اپنی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جوا سود نہیں، تجارت کیا کرو۔ 9 حصے روزی اللہ نے تجارت میں رکھی ہے۔ اس پیغمبر نے ہمیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نجاشی کہتے اچھا کوئی رسول آ گئے، پیغمبر آ گئے، جی ہاں رسول آتا ہے تو اس پر کوئی کتاب بھی نازل ہوتی ہے، کلام بھی آتا ہے، تمہارے رسول پر بھی کوئی کلام آیا؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے بادشاہ سلامت کلام آیا کیا؟ ابھی آ رہا ہے، برابر اتر رہا ہے۔ جب یہ بات آئی عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ کے چہرے پہ اداسی آ گئی۔ یہ تو دعا کر رہے تھے اللہ کرے بادشاہ کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پہنچے، اور ادھر صحابہ کرام دعا کر رہے تھے اللہ کوئی موقع دے، دربار بادشاہ کا ہو، کلام تیرا ہو۔ ان کے ارادے خاک میں مل گئے۔ بادشاہ کہنے لگا جو کلام تمہارے پیغمبر پہ نازل ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سناؤ۔ اب کلام خالق کا، زبان جعفر طیار کی، حضرت جعفر طیار بولے، بادشاہ پھر توجہ کر، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ شارٹ کٹ کرتا ہوں، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی حضرت زکریا، ہڈیاں کمزور، بال سفید، اولاد کی عمر رہ نہیں گئی جو ملے، لیکن میرے مولا تو قادر ہے، ایسا لگتے جگر دے دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ فوراً آواز آ گئی
یا زکریا، اے میرا زکریا پیغمبر، انا نبشرک بغلام، لڑکے کی بشارت قبول کر، لڑکا بھی ایسا، بیٹا تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، لڑکا بھی ایسا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، حضرت زکریا مانگ رہے ہیں، ابھی تو اللہ نے نام ہی پہلے بتا دیا، زکریا پیدا بھی تیرا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمو یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اور یہ بھی بتاتا ہوں، آج تک اس نام کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، جب یہاں تک حضرت جعفر طیار نے تلاوت فرمائی، نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا عمر، عبداللہ، جتنی جلدی ہو سکے میرا ملک چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، قسم رب کعبہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام سے کہہ دیا، جاؤ موج کرو، ملک میں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پاسپورٹ، کوئی شناختی کارڈ، کسی کاغذات کی کوئی ضرورت نہیں، ملک میرا نہیں تمہارا ہے۔ اللہ نے کہو صحابہ کا دفاع کیا ہے، کر رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ باہر نکلے، عمر بن عاص کہنے لگا، عبداللہ نہ گھبرا، پریشان نہ ہو، ابھی میں نے سارے پتے نہیں کھیلے، ایک پتا باقی ہے، کل جب بادشاہ کے دربار میں وہ پتا پھینکوں گا، بادشاہ صرف نکال لے گا نہیں بلکہ انہیں سزا بھی دے گا۔ جب یہ بات آئی، عبداللہ بن ربیعہ کہنے لگے، عمر بس چھوڑ، جو بے عزتی ہونا تھی وہ ہو گئی، زیادہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نمبر 2 تو ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے، یہ بھی تو گوارا نہیں ہے، تو ہمارے رشتہ دار، ہمارا خون ہے، بس کر۔ لیکن عمر بن عاص اصرار کر گئے، پھر خوش آمدیوں سے ملے، ایک موقع ملاقات کا اور لے کر دو، اور موقع مل گیا، اگلا دن آیا، پھر بادشاہ نے صحابہ اکرام کو بلایا، پھر مشاورت ہوئی، پھر متکلم جعفر طیار۔ اب عمر بن عاص کہتا ہے، بادشاہ سلامت، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ حضرت مریم کے گستاخ ہیں، جس طرح آج ورگلانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ ہر بار شروع سے چلا رہا ہے۔ عمر بن عاص نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، حضرت مریم کے گستاخ ہیں۔ بادشاہ نے پھر طلب کر لیا، حضرت جعفر صحابہ کے ساتھ آ گئے، اے جعفر بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ، بی بی مریم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں اپنی زبانی نہیں بتاؤں گا ہمارا عقیدہ کیا ہے، جو مصطفیٰ پہ قرآن آیا میں اس قرآن کی زبانی بتاؤں گا، اہل حق کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اس سے تو اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا، پھر سن ہمارا عقیدہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، ٹائم بڑا تھوڑا، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ جبریل بولا انما انا رسول ربک، میں آتا ہی نہ جو رب مجھے بھیجتا نا، رب نے تیرے پاس بھیجا ہے کیوں؟ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، پاک باز لڑکے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ کیسی بشارت؟ لم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بدکارہ بھی نہیں ہوں، لڑکا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، ہو کر رہے گا۔ وقت آ گیا، بی بی مریم پریشان، جواب آیا پریشان نہ ہو، کیا کروں؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تازہ کھجوریں کھا، پانی کا چشمہ پانی پی، بیٹے کو دیکھ دل بہلا۔ کیسے کھاؤں کیسے پیوں کیسے دل بہلاؤں جب قوم کہے گی بغیر خامن کے بیٹا کہاں سے لائی؟ نہ گھبرا مریم، دینے والا خدا ہے، صفائی کا انتظام کرنے والا بھی خدا ہے۔ جب قوم سوال کرے اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب اشارہ کیا قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا گود میں بچے بھی بولے کبھی؟ بی بی کہتی ہے بچے گود میں بولا نہیں کرتے، لیکن جب بلانے والا خدا ہو پھر بولنے سے رکا بھی نہیں کرتے۔ نجاشی کا دربار ہے، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، پادری بیٹھے ہیں، سرکاری مولوی بیٹھے ہیں، سرکاری گدی نشین بیٹھے ہیں، جعفر طیار کی تلاوت جاری ہے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت سما کی گود میں بول پڑے میری اماں سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ اتنی تلاوت کی، آخری آیت پڑھی ذالک عیسی ابن مریم، جو پوری ولادت کا واقعہ سنایا ہے، یہی مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، جنہیں ہم روح اللہ کہتے ہیں، کلمت اللہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہاں جب جعفر طیار پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو چکی ہے۔ پورے دربار میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ نجاشی بولا یا پھر بس کر، زیادہ برداشت نہیں ہوتا۔
پھر ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگے او میرے وزیروں، مشیروں، درباریوں، سرکاریوں، مداریوں، جو عقیدہ جعفر طیار نے قرآن سے بیان کیا ہے، یہی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی بیان ہوا ہے۔ قسم رب کعبہ کی، جو کچھ عیسیٰ پیغمبر کے متعلق انجیل میں آیا اور جو اللہ کے قرآن میں آیا، ان دونوں میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ مشرکو نکل جاؤ، نکل جاؤ، اور جعفر طیار تم سارے آج کے بعد عام مہمان نہیں، شاہی مہمان ہو۔ مجھے بھی اس شان والے پیغمبر کا کلمہ پڑھاؤ۔ کیا تھا، کیا ہو گیا، یا منظر کیا تھا؟ یا تو بادشاہ کا محل شرک کا مرکز تھا، یا شرک کے مرکز میں کلمہ گونج رہا تھا، لا الہ، پڑھ لیں سارے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جب تک آمنہ کے لال مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے گئے، صحابہ اکرام شاہی مہمان رہے، شاہی مہمان، ہر طرح کا خیال۔ اور انہی مہاجرین میں ایک حضرت ام حبیبہ بھی تھیں، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھی۔ اس نے بھی ہجرت کی تھی اور ان کا خامد بھی مسلمان تھا، لیکن وہاں جا کر مرتد ہو گیا، کلمہ چھوڑ گیا۔ جب مرتد ہوا تو اس نے حبشہ کو چھوڑ دیا۔ اب نجاشی بادشاہ، آمنہ کے لال مدینہ پاک میں نجاشی بادشاہ آمنہ کے لال کی طرف سے وکیل بنتا ہے اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا دیتا ہے۔ حق مہر کی رقم 400 مسکال، جس کی مالیت آج کے دور میں کروڑوں سے زیادہ ہے، بادشاہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ واپس جانے لگے حضرات، تو بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا۔ قاصد محبوب کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، محبوب، نجاشی کہتا ہے اپنے یاروں سے پوچھو میرے ہاں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی انہیں۔ پھر صحابہ کرام نے جب نجاشی کا اخلاق اور نجاشی کا برتاؤ صحابہ کرام نے بیان کیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 رکعت نفل کی نیت فرما لی۔ 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر خوب رو رو کر، گریہ زاری کر کے نجاشی کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، نجاشی کی حفاظت کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور قاصد سے فرمایا کچھ ہدیے تحفے تحائف بھی دیے، فرمایا کہ نجاشی کو دے دینا میری طرف سے، اور تو وہاں کی خبر لایا ہے کہ صحابہ سے پوچھ لو کوئی دکھ تو نہیں پہنچا۔ نجاشی کو جا کر میرا اخلاق بھی بتا دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیرے لیے دعا گو ہوں اور ہمیشہ تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ حتیٰ کہ جب نجاشی کے انتقال کی خبر پہنچی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ وضو کر لو، نجاشی شاہ حبشہ فوت ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے وقتی طور پر نجاشی کی میت کو سامنے کر دیا تھا۔ یہ غیبانہ نماز جنازہ نہ تھا، غیبانہ نماز جنازہ شریعت کے اندر نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ نے نجاشی کی میت کو سامنے کر دیا تھا، میت حاضر تھی اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز معراج مصطفیٰ کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔